تفسیر ابن کثیر سورہ کہف آیت نمبر 51. ایک آیت نمبر 51. They did not witness the creation of the heavens and the earth, nor their own creation, nor did I take those who mislead as adudan. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ کوئی میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا جب میں کریٹ کر رہا تھا، تخلیق کر رہا تھا آسمانوں کی اور زمین کی. تو نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ لوگ گواہ تھے، یعنی کہ جن لوگ، جنات لوگ، اور نہ ہی ان کی خود کو جب میں ان کو خود کو کریٹ کر رہا تھا، یعنی کہ ان کی خود کی تخلیق کر رہا تھا، تب بھی وہ لوگ گواہ نہیں تھے. جب ان کی ہی تخلیق ہو رہی ہے تو وہ گواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی 2 ایکسٹرا آنکھیں تھی جو سائیڈ میں رکھ کے وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہم کو اللہ کیسے بنا رہا ہے؟ تو جو چیز ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ لوگ نہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر تھے اور نہ وہ خود ان کی تخلیق جو ہے اس کو بھی نہیں جانتے وہ. Nor did I take those who mislead as adudan. اور جو بھی لوگ یعنی کہ مطلب جو دوسروں کو یعنی انسانوں کو جو لوگ بھٹکا رہے ہیں نا، مطلب گمراہی پہ ڈال رہے ہیں نا انسانوں کو، تو زیادہ سے زیادہ انسانوں کو وہ لوگ گمراہی میں ڈال رہے ہیں. جیسے کہ ابلیس کا ڈائلاگ تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ شہر جو ہے انسانوں کا لے کر جاؤں گا، یعنی کہ جہنم میں لے کر جاؤں گا. تو زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ شیطان کے ہی ہتھ کنڈے میں ہے نا، کہ جو وہ چاہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، وہ مطلب میجورٹی ہے وہ. The gods of the idolaters did not witness the creation of anything, not even themselves. اور جو بت پرست لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں، ان کے جو بھی آلہہ ہیں، گاڈز، نہ انہوں نے کبھی کوئی چیز کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ جو بھی مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس کا جو بھی کریشن ہے اس کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، یعنی کہ مطلب وہ دیکھا نہیں، مطلب وہ لوگ بھی گواہ نہیں ہے اس پر، کسی بھی چیز کی تخلیق پر وہ لوگ گواہ نہیں ہے. اور نہ ہی وہ خود بھی، یعنی کہ نہ بت پرست لوگ نہ ان کے معبود لوگ، کوئی بھی نہیں، یعنی کوئی بھی گواہ نہیں ہے اس پر. اللہ نے جو بھی تخلیق کیا، اللہ کی تخلیق جو ہے وہ ایسی تھوڑی ہے کہ جو کسی کو بٹھا کے اور بولے گا آڈینس کے سامنے میں بھی بناتا ہوں، ابھی دیکھو تم لوگ وٹنس رہنا کہ میں نے بنایا ہے. تو ایسا سب تھوڑی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اکیلا ہی ہے جو سب کچھ بناتا ہے اور ہر چیز کو مطلب پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ساری چیزیں نظام پورا کے پورا سارے مطلب آسمانوں کا اور پورے سورج، چاند، ستارے اور تمام دوسرے کرے، سب کے نظام کو وہی ہے جو برابر سے کنٹرول کر رہا ہے. اس کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میرا باپرے میں اتنا بڑا سب کیسے دیکھوں گا، میرا کوئی مددگار ہو، کوئی پشت پناہ ہو، ہاں کوئی سپورٹر. تو وہ اللہ کو ضرورت نہیں کسی کی بھی، بلکہ ہم سب کو ہی اللہ کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. They did not witness the creation of the heavens and the earth, nor their own creation. انہوں نے کوئی مطلب یعنی کہ وہاں گواہ نہیں تھے، وہ موجود نہیں تھے کہ جب آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق ہو رہی تھی، اور ان کی خود کی تخلیق میں ان کے خود کو کریٹ کرنے میں بھی وہ لوگ گواہ نہیں ہیں. اللہ says that these whom you take as helpers، یعنی یہ لوگوں کو تم اپنا مددگار بناتے ہو، جناتوں کو. کیونکہ دیکھو نا دنیا بھر میں یہ بھی ایک کاروبار چل رہا ہے نا جنوں کو لے کر، کہ جناتوں کو لے کر لوگ جو ہے دھندا چلا رہے ہیں کہ جو بھی دوسرے لوگ ہیں، سب جو بھی بے وقوف لوگ ہیں، یعنی مطلب تو بے وقوف لوگوں کو کیسے اور بے وقوف بنائیں.
تو وہ بیوقوف بنانے کا کام کرتے ہیں لوگ کہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیتے موکل، اور اس کے بعد پھر اس سے کام لیتے رہتے اور لوگوں کو ایسا بتاتے کہ جیسے دیکھو ہم نے کیا تمہارے لیے، ہم نے کیا. تو یہ بھی ہے. اور مطلب جنوں کو جو پوجتے ہیں، کیونکہ جنات ہی ہے نا جو معبود بن کے اور عجیب عجیب سے آکار اور شیپس اور فارمز لے کے ان کے لیے مطلب ان کے معبود بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بت جن کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، یا اور بھی سب کچھ جو بھی کرتے ہیں، مطلب دیوی دیوتائیں سب. تو وہ سب کیا ہے؟ جب جن جو بڑا جن جو ہوتا ہے اس کو دیو کیوں بولتے؟ دیو اس لیے بولتے ہیں نا وہ کہ وہ بڑا جن ہے، تو اس کو دیو بولتے ہیں نا. تو اب سوچ لو کہ جو ویسے بھی دیو اور دیوتائیں اور دیویاں، پھر کیا ہے یہ سب؟ تو ان سب کے سامنے بھی لوگ کرتے ہیں نا سب کچھ، ان کو چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، ہاں ان کے لیے لے کے جاتے ہیں سب حلوے مانڈے بنا کے، ناریل بھی توڑتے ہیں بھر کے، اور پھر اس کو پرساد سمجھ کے کھاتے بھی ہے ٹکڑی ٹکڑی، اور پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کرتے ہیں جا کے. تو یہ تمام چیزیں وہ کرواتا ہے تاکہ تم اللہ جو ہے اس کے باغی بن جاؤ، ماتھا ٹیکو جن کے سامنے، دیوی دیوتا جو سمجھنا ہے سمجھو، اور پھر مطلب اللہ کے دشمنی کے اندر آ جاؤ تم، تاکہ اللہ کا ریج، اللہ کا غصہ تم پہ بھڑکے. اور ویسے بھی دیویاں، تو دیویاں جو ہے وہ دیویاں کون ہے؟ یعنی مطلب ہے جن ہی نا، لیکن اس نے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز کو کھبا دیا ہے کہ عرب کنٹری ہو وہاں بھی دیویاں، پھر مطلب گریس، اور پھر مطلب انڈیا اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر دیویاں ہیں، دیویوں کی پوجا ہوتی ہے. تو وہ دیویاں بنانے والے بھی یہ جنات ہے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کے دماغ میں یہ چیز کو ڈالا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کا بہت مطلب کہنا مانتا ہے. تو یہ جو دیویاں ہیں تو ان کی یہ فرشتے ہیں ایکچولی، تو ان کے سامنے تم مطلب ماتھا بھی ٹیکو اور یہ دیویوں کے سامنے سب کچھ کرو، جو بھی ہے تم کو جو بھی دنڈوت لگانی ہے وہ لگاؤ، اور پھر اس سے مانگو. تو وہ جو باپ ہے وہ سب پورا کر دے گا، ان کی بات فرمائش ٹالے گا نہیں، بیٹی ہے نا. یعنی کتنی غلط بات ہے جس پہ اللہ کا غضب کتنا بھڑکتا ہے کہ تم کو کس کو معلوم ہے کہ ہم نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی تو کیا یہ موجود تھے جنات؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، یعنی کہ مطلب وہ میل ہیں کہ فیمیل ہیں، وہ تم کو کیسے معلوم؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ ہم کو قرآن میں سمجھاتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا. ہاں ہم تو پیرٹ ریڈنگ کرتے، تو طوطے کی طرح پٹ 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 پڑھ لیا اور بس ختم، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، زیرو. لیکن یہ ہے کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھا، ارے ہم نے اتنے ختم کیے، ارے ختم تو کیے لیکن تم نے سمجھا کتنا اس میں سے؟ 1% بھی نہیں. اور انسان دیکھو ورلڈ اوور سب جگہ یہی ہے کہ انگلش برابر سیکھیں گے، پھر جو بھی نیٹیو لینگویج جہاں کی ہے وہ سیکھنا کمپلسری ہے، وہ گورنمنٹ کا حکم ہے تو وہ سیکھنا ہی پڑے گا، تو وہ بھی ہے. لیکن عربی کو کون سیکھتا ہے؟ اس کے لیے بھی عربی تبھی بھی سیکھنے کے لیے لوگ پھر جائیں گے کہ جب ان کو نوکری کرنی ہوگی، کہ ہم کو مڈل ایسٹ جانا ہے، ہم کو پیسے کمانا ہے وہاں پہ، تو عربی تھوڑی سیکھ کے جانا چاہیے. تو وہ بھی مال کمانے کے لیے عربی سیکھا جا رہا ہے. قرآن کے لیے عربی کتنی سیکھی جا رہی ہے. تو اللہ یہاں کہتا ہے، اللہ says that these whom you take as helpers، تم جن کو اپنا مددگار بناتے ہو انسٹیڈ آف می، یعنی اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر، are creatures just like you، یہ تمہاری طرح ہی کی طرح ہے، مخلوق ہے یہ تمہاری طرح، جیسے انسان ہے ویسے جن ہے. they do not possess anything، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. and did not witness the creation of heaven and earth، اور heavens اور earth کا جو کریشن ہے یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق، اس میں بھی وہ گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے اور سب دیکھ رہے تھے. because they did not exist،
at that time. وہ لوگوں کا تو وجود بھی نہیں تھا اس وقت, اللہ نے ان کی تخلیق بھی نہیں کیا تھا تب. Allah says, I am the one who independently and exclusively creates. میں ہی ہوں جو بغیر کسی کی بھی مدد کے اور خود ہی اکیلا ہر چیز کو مطلب بناتا ہوں, کریٹ کرتا ہوں, یعنی تخلیق کرتا ہوں. And controls all things, اور ہر چیز کو برابر سے اپنے قابو میں رکھتا اللہ. And I have no partner, associate اور advisor in that. اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی شریک ہے اس میں, نہ کوئی میرا اس میں مطلب ساجھیدار ہے, یعنی اور نہ ہی کوئی میرا اس کے اندر مطلب مشورہ دینے والا, وہ بھی نہیں ہے کوئی. As Allah says, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 22 and 23. آیت نمبر 22, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. اور آیت نمبر 23, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Say, کہو ان سے, call upon those you claim besides Allah, جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا, پکارو ان کو. They possess not even a speck of dust in the heavens or on the earth. یعنی کہ ایک مٹی کی ایک باریک سی کن اس کی برابر بھی یہ لوگ کو یعنی اس کا اختیار نہیں رکھتے. ریت کا باریک سا کن جو ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے آسمانوں اور زمین کے اندر. nor have they any share in either, اور ان کو کہیں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ کہیں بھی مطلب ان کا شیئر نہیں ہے. nor is there for him any assistant among them, اور اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا اسسٹنٹ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو فلانا فلانا جن ہے نا وہ بہت بڑا جن, ہاں وہ اللہ کا اسسٹنٹ ہے, پھر اللہ اس کو بولتا ہے یہ کرو وہ کرو. بالکل نہیں, اللہ کو کسی اسسٹنٹ کی کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود تنہا اکیلا ہی ہے. Intercession with him profits not except for him whom he permits. اور شفاعت جو ہے سفارش, وہ سفارش جو ہے اللہ کے پاس وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے جس کو کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ سفارش کرو, آپ انٹرسیڈ کرو ان کے لیے, تو تبھی ہی وہ فائدے مند ہوگی, ورنہ کوئی بھی اللہ کے پاس کسی کے لیے بھی مطلب سفارش نہیں کر سکے گا, نہ ہی انٹرسیڈ کر سکے گا. Similarly, Allah says here, وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا, nor did I take those who mislead as adudan. اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ جنات لوگ جو ہے انسانوں کو سب کو گمراہی پہ ڈال رہے ہیں, ان کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو مطلب بھٹکا رہے ہیں, ان کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں, روک رہے ہیں, تو یہ ہے ادودن لوگ. اسی لیے اللہ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی مطلب ان کو نہیں لیتا, اللہ ان کو کبھی بھی نہیں لیتا جو لوگ دوسروں کو مطلب گمراہ کرے یا ان کو بھٹکانے کا کام کرے. مالک سیڈ ادودن جو ہے اس کا مطلب ہے اسسٹنٹس, یعنی اسسٹنٹس. تو ایسے اسسٹنٹس کو اللہ پاک جو ادودن جس کا نام دیا گیا ہے کہ جو بھٹکانے کا کام کرے, تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی لیتا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کے لیے اللہ ان کو نہیں لیتا. اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے گہرائی کے ساتھ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.